السلام علیکم۔ آج درس نمبر 44 میں ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل یعنی کہ انا و اخواتها۔ یہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے۔ اختن بہن کو کہتے ہیں، اخوات اس کی جمع ہے، تو اخواتها یعنی کہ انا اور اس کی بہنیں۔ انا اور اس کی بہنوں کا کام یہ ہے یعنی کہ اس کے جیسے وہ الفاظ ہوں گے انا، لکنہ، لعل، جو کہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو وہ شروع کا جو اسم کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ مبتدا جس سے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اس اسم کو یہ منسوب کر دیتے ہیں اور خبر کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا، وہ اسی اپنی حالت رفعی میں رہتی ہے۔ جیسے اب یہ جملہ ہے ان الرجل صالح، تو خبر ویسے ہی رہی، لیکن یہ جو مبتدا تھا یہ منصوب حالت میں چلا گیا، یہ زبر والی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں انا کی وجہ سے۔ تو اب ہم پہلے میں آپ کے سامنے وہ 6 رکھوں گا، پھر ہم اسٹیپ وائز سب کو لے کے چلیں گے کہ وہ 6 کون کون سے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے انا، اور یہ بے شک اور یقیناً کے معنی میں آتا ہے، یقیناً۔ اس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی ہے کہ ان الانسان فی خسر، سورہ عصر میں لا بھی آ جاتا ہے، لام تاکید، لیکن ابھی میں صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس آتا ہے حرف یعنی کہ وہ ہے انا، اس کا بھی معنی وہی ہے یقیناً اور بے شک کے، اور یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ مین بات یہ ہے یعنی یہ سینٹر میں آئے گا، بیچ میں آتا ہے۔ جیسے ہم اذان میں سنتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور اس کے ساتھ کبھی بھی ایک اور بات امپورٹنٹ، لام تاکید استعمال نہیں ہوتا۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، انا استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ جملے کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے، شروع میں استعمال نہیں ہوتا۔ تیسرا پھر ہمارے پاس کا انا، اس کو ہم حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسا کہ، لائک دس۔ ایگزامپل کأن زیدن اسد، اسد شیر کو کہتے ہیں یعنی کہ زید شیر کی طرح ہے یا شیر جیسا ہے۔ اگر میں کہوں گا زیدن اسد تو اس کا مطلب ہو جائے گا زید شیر ہے، تو یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کأن نے زیدن کو زیدن کر دیا، لیکن اسدن جو کہ خبر ہے وہ سیم رہی۔ چوتھا ہمارے پاس ہے حرف لاکنہ، اور یہ لیکن کے معنی میں آتا ہے، اور ایک اور بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ دو جمل کے بیچ میں آتا ہے یعنی کہ جملوں کے بیچ میں۔ جملوں تو اردو کا لفظ ہے، بیسکلی اس کی اصل جو جملے کی پلورل فارم ہے دیٹ از جمل۔ تو اب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے۔ الرجل غنی لیکنہ بخیل، یہ جملہ نمبر 1 مبتدا خبر غنی، پھر لیکنہ آیا اور اس کے ساتھ منصوب حالت میں ہوا کی ضمیر آئی جو کہ رجل کے اوپر جا رہی ہے یعنی کہ لیکن وہ، اس سے یہ مفہوم نکلے گا بخیل، بخیل ہے یعنی کہ آدمی غنی ہے لیکن وہ بخیل ہے، تو وہ جو ہے یہ نصب والی حالت میں ہمیں مل رہا ہے لیکنہ کی وجہ سے، اور بخیل اس دوسرے جملے ہوا بخیل کی خبر ہے، ہوا ہو میں کنورٹ ہو گیا بسببی لیکنہ۔ پھر ہمارے پاس لفظ لیتا، یہ جو ہے کاش یعنی کہ حسرت و تمنا کی مفہوم میں آتا ہے، یعنی کہ ہم نے کسی چیز کی حسرت کرنی ہو کہ کاش ایسا ہوتا۔ اس کی ایگزامپل لیت الاسلام غالب، الاسلام بن گیا منصوب حالت میں، یہ میں اسی لیے راؤنڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹس بناتے ہوئے نوٹ کیا کریں، ریڈ سے راؤنڈ کیا کریں۔ لیتا کی وجہ سے الاسلام مبتدا جو ہے وہ اب لیتا کا اسم بن گیا ہے اور منصوب حالت میں چلا گیا ہے، مطلب کیا ہوگا، کاش اسلام غالب ہوتا، غالبٌ یہ اسلام مبتدا کی خبر ہے۔ اور جو ہمارے پاس لاسٹ ہے وہ ہے لعل، جو کہ شاید، تاکہ، امید، توقع اور اندیشے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا اندیشہ کہ یار ایسا نہ ہو جائے، یا پھر امید اور توقع کرنا، یا پھر اندیشہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لعل زیدن صالح، شاید زید جو ہے وہ اچھا بندہ ہو۔ اب دیکھیے زید مریض، زید مریض ہے، یہ ہو گیا آپ کا ایک نارمل جملہ، مبتدا زید اور اس کی خبر مرید، لیکن لعل کے لگنے سے اب یہ مبتدا بن جائے گا زیدن، لعل شاید زید مرید ہو، اور مریدن یہ ویسے ہی رہے گا اپنی رفع والی حالت میں۔
تو بس یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. میں اس لیسن کا پارٹ بی اور سی بھی بناؤں گا کیونکہ یہ اب مفصل لیسنس آتے جا رہے ہیں, تو آئی ول ہیو ٹو بریک دیم ڈاؤن, اور ہو سکتا ہے کہ افعال وغیرہ کے جو لمبے لیسنس ہوں وہ مجھے پھر سے اسی بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ کرنا پڑے جہاں پہ لائٹنگ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے. اب گلیمر کو کہیں تو چھوڑنا پڑے گا نا. السلام علیکم.